أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ ہے بنو اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے رکوع کے اندر بنو اسرائیل کو اجمالی طور پر، خلاصے کے طور پر چند ہدایتیں دی ہیں، کچھ عقائد سے متعلق، کچھ اعمال سے متعلق۔ اگر کوئی بھی شخص ان ہدایتوں پر عمل کر لے، اس کے لیے حق کو قبول کرنا، اس کے لیے صحیح پیغام کو مان لینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے۔ ان کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج ہم جو رکوع شروع کر رہے ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہیں، پھر ان کی طرف سے ان انعامات کی جو ناقدری ہے، اور پھر اس ناقدری پر جو ان کے لیے سزائیں ہیں، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس تفصیل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنی نعمت کو یاد دلایا کہ اے بنو اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ بنو اسرائیل پر جو نعمتیں تھیں وہ تھی کہ اللہ نے انہیں بادشاہتیں دی تھی۔ مختلف زمانوں میں ان میں اللہ نے بادشاہ پیدا کیے، اور وہ نعمتیں تھی کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔ ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، تو نبوت یعنی روحانی اعتبار سے ان کو اللہ نے ایک زمانے تک نوازا ہے، اور بادشاہت یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو ایک عہدہ اور ایک مرتبہ انہیں عطا کیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، اور نعمت کو یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اللہ کے احکام کی قدر کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یہ فضیلت بھی دی تھی کہ نبوتوں سے نوازا تھا، اور یہ فضیلت بھی دی تھی کہ بادشاہتیں عطا کی تھی، اور یہ فضیلت بھی دی تھی کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کے قریب رہنے والی قوم کسی زمانے میں یہی بنو اسرائیل کی قوم تھی۔ اور یہ فضیلت بھی دی تھی کہ اللہ نے ان کو دنیاوی اور دینی دونوں علوم سے اللہ نے نوازا تھا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں دنیاوی علوم میں یہ سب سے آگے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا علم ان لوگوں کے پاس میں تھا۔ جب اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں سے یہ سرداری لے لی گئی، اور دنیاوی اور دینی دونوں علوم سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نوازا۔ ابھی یہ بات آپ کے لیے ہو سکتا ہے تعجب کا ذریعہ بنے، لیکن آپ جب مسلمانوں کے ابتدائی حالات کو دیکھیں، خاص طور سے شروع کے 500-600 سال یا اس کے کچھ زمانے بعد تک کے حالات کو دیکھیں، تو ہم نے اس دنیا کو بحیثیت ایک ملت، بحیثیت ایک امت، بحیثیت ایک قوم کیا کیا دیا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ جب الجبرا کے بنیادی اصول کی بنیاد ڈالنے والے کو ڈھونڈیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نام لینے والا آئے گا۔ جب آپ یہ تلاش کریں گے کہ کیمرے کی ایجاد کیسے ہوئی تھی، اس کی شروعات کیسے پڑی تھی، وہاں آپ کو کوئی اللہ کا نام لینے والا سامنے آئے گا، اس کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا، اور آپ کو تاریخ بتائے گی۔ جب آپ یہ تلاش کریں گے کہ جہاز کیسے بنا، سب سے پہلے اس کی کھوج کرنے والا کون ہے، تو عباس ابن فرناس کے نام سے آپ جب گوگل پر سرچ کریں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس چیز کی بنیاد رکھنے والا وہی شخص ہے۔ جب آپ یہ تلاش کریں کہ دنیا کے اندر میپ جو آج ٹریول کو بہت آسان کر دیتا ہے، یہ میپ شروع میں کس نے بنایا تھا، وہاں آپ کو کوئی اللہ کا نام لینے والا نظر آئے گا۔ جب آپ یہ سرچ کریں گے کہ یونیورسٹی کی طرف سے سب سے پہلے ڈگریاں دینے کا نظام کس نے بنایا تھا، وہاں آپ کو کوئی ہم میں سے ہی اللہ کا نام لینے والا کوئی شخص نظر آئے گا۔
غرض یہ ہے، یہ چند چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، تاریخ کو بہترین انداز میں ترتیب دینے والا، تمام علوم کو الگ الگ زبانوں کے اندر منتقل اور ٹرانسلیٹ کر کر کے سہولتیں پیدا کرنے والوں کی جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو جڑ میں کہیں نہ کہیں ہم ہی نظر آئیں گے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے وہ علوم کی فضیلت دینی لحاظ سے اور وہ علمی فضیلت دنیاوی لحاظ سے ادھر سے منتقل کر کے امت محمدیہ کو دی۔ یہ بعد میں ہماری ناقدری ہے کہ اللہ نے وہ چیز اب ہمارے ہاتھوں میں محدود کر دی ہے آج بھی، لیکن بہت محدود ہے، اور ہم سے دنیا بہت آگے نکلی ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کا نظام بہت سخت ہے۔ ناقدری کرو گے اللہ کا عذاب سخت ہے، شکر ادا کرو گے اللہ نوازے گا، اللہ کا نظام ہے۔ تو ہم سے ناقدری ہوئی، یہ نعمت اور یہ فضیلت ہمارے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ غرض یہ اللہ نے فرمایا میری نعمت کو یاد کرو اے بنو اسرائیل، اور اس بات کو یاد کرو ہم نے ایک زمانے تک تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی تھی، بعد میں وہ فضیلت منتقل ہو گئی تمہاری ناقدری کی وجہ سے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کی حمایت کی جائے گی۔ دنیا کے اندر جب آپ پھنستے ہیں تو آپ مجرم بھی ہیں، جرم آپ کا ثابت ہے، وہاں اپنے آپ کو بچانے کے یہ چار راستے آپ اختیار کرتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے بھئی اس نے غلطی کی ہے، اس کو چھوڑ کر کے آپ مجھے سزا دے لیں، یہ نہیں دے رہا ہے میں دے دیتا ہوں، یہ کام نہیں کر رہا ہے میں کام آ جاتا ہوں، آپ اس کو کٹہرے میں ڈالنے والے ہو مجھے ڈال لو۔ یعنی ایک آدمی دوسرے کے جرم کو کبھی صاف لفظوں میں کبھی در پردہ اپنے سر لے لیتا ہے، تو یہ ہوا کہ وہ اس نے اس کے عمل کا بدلہ خود سے اپنے آپ کو حوالے کر کے دیا۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑے سے بات کراتے ہیں کہ بھائی ان سے بات کرو، میں ان کا آدمی ہوں، وہ آپ سے بات کر لیں گے، آپ کے ساتھ میں مسئلے کو وہ سیٹل کریں گے۔ آسان یہ جب آپ کرتے ہیں فون حوالے کر کے، جس کو آپ کہتے ہیں سفارش، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے دنیا کے اندر آدمی کو نجات دلانے کا، پریشانی میں پھنسی ہوئی واقعتاً ایسی پریشانی جو واقعتاً ثابت ہے، اس پریشانی سے نجات دلانے کا۔ تیسرا ذریعہ ہوتا ہے کچھ لے دے کر کے صاف کر لیتے ہیں، یہ کام ہوا ہے آپ یہ رکھ لیں، یعنی رشوت کی شکل میں یہ جرم ہوا ہے، اس جرم کا ہرجانہ آپ یہ رکھ لیں۔ تو آپ کبھی پیسے دے کر کے جان چھڑاتے ہیں، اور کبھی شکل یہ ہوتی ہے جب نہ سفارش سے کام بنا، نہ رشوتوں سے اور ہرجانے کے بھرنے سے کام بنا، اور نہ آدمی کے دوسرے کے بدلے میں خود کو حوالے کر دینے سے کام بنا، تو پھر آپ اپنی فوج، اپنے ساتھی، اپنا گروہ اٹھا کر کے لاتے ہیں، ڈنڈے کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کوئی یہ کہے کہ اے اللہ اس آدمی کو جہنم سے نجات دے دے، میں بدلے میں جا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہے اس کو میری نیکیاں دے دے، اللہ کہے گا نہیں۔ تو لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کی طرف سے بدلہ بن جائے، کوئی بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دے، نہیں ہوگا۔ سفارش قبول کر لی جائے، ہوگی ہی نہیں۔ جو آدمی اللہ کا منکر ہوگا، اللہ کے رسول کا منکر ہوگا، یا جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کا انکار کر دے گا، اس کے حق میں کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اللہ کا غصہ بہت سخت ہوگا۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سفارش کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام سفارش کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے وہ حضرات ہیں جو انبیاء ہیں، یہ سفارش کرنے کی ہمت نہیں کریں گے اللہ کے غضب کے اس وقت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ بتانا کیا کہ اس وقت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہمت کسی میں ہوگی نہیں کہ کسی کی سفارش کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر رحم کرے گا اور اس کے حق میں نجات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو حوصلہ ملے گا کہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا، فلاں کے حق میں بھی سفارش کر دوں۔ اب کس کے حق میں اس کو سفارش کی اجازت ملے گی؟ اللہ طے کرے گا۔
کتنی سفارش قبول کی جائے گی اللہ طے کرے گا۔ اور اللہ کا یہ دنیا کے اندر فیصلہ موجود ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والا یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی خدا ماننے والا، اس کے لیے مغفرت سرے سے نہیں ہے، تو اس کے حق میں سفارش بھی نہیں ہے۔ تو جو آدمی اللہ کو بالکل نہیں مانے گا اس کے حق میں کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور فدیہ دینے کے لیے کچھ روپیے، پیسے، درہم، دینار، سونے کے سکے یا سونا خود چاہیے، وہاں وہ ہوگا ہی نہیں کسی کے پاس میں، تو کہاں سے دے گا؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ہر آدمی جو زندہ جان وہاں ہوگا، چاہے فرشتہ، چاہے انسان، چاہے جنات، ہر آدمی کی حالت ایسی ہوگی کہ میری جان بچ جائے تو دوسری کی حمایت میں ڈنڈا اٹھانا کیسے ممکن ہوگا؟ غرض یہ ہے کہ آخرت میں نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ آج اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو۔ ایمان لے آتے ہو تو معاملات آسان ہیں، ایمان لانے کے بعد اعمال کمزور ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر پہلے ایک بات سمجھ لیں، وہ بات بہت اہم ہے زمانے کے حالات کے لحاظ سے۔ آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ نفس زندہ جان کو کہتے ہیں، یہ آدمی نفس ہے، وہ آدمی نفس ہے، ایمان والا ہے تو نفس ہے، ایمان نہیں ہے تو نفس ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ کوئی نفس، کوئی انسان کسی کی طرف سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اگلا لفظ لا يقبل منها شفاعہ، اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ کس کی طرف سے؟ انسان کی طرف سے، یعنی آدمی گناہ کر کے آئے گا، اس کی طرف سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن کی آیت ہے، معنی کیا ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت کے سیدھے سیدھے معنی جو لفظوں کے اعتبار سے وہ یہی بنتے ہیں۔ جب قرآن کی آیت موجود ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تو پھر یہ تصور ممکن ہی نہیں رہا کہ نبی کسی کے حق میں سفارش کر دیں، اللہ کے اولیاء، صحابہ، شہداء کسی کے حق میں سفارش کر دیں، حفاظ کسی کے حق میں سفارش کر دیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے اور آیت کے ہوتے ہوئے پھر اس سے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے سفارش قبول نہیں کی جائے گی تو نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ یہ بات ابھی آپ کے لیے عجیب لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی صحابہ ابھی اچھے خاصے موجود ہیں، ایک باقاعدہ فرقہ جس کو ہم کہتے ہیں خوارج، اسی طریقے سے ان کے ساتھ میں جڑ گئے معتزلہ۔ یہ دو بڑے فرقے وہ بنے جنہوں نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد اعمال اگر کمزور ہیں تو سزا تو بھگتنی پڑے گی، گناہ کی سزا ضرور ملے گی، سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت موجود ہے۔ ایک طرف یہ سوچے، دوسری طرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شہادت دی اللہ کے ایک ہونے کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس نے شہادت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ جن کو آپ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے یہ کلمات جن صحابی کو یہ فرماتے ہیں، غالباً حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے یہ شہادت دے دی اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہ بتاؤ، اگر بتا دو گے تو لوگ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب اعمال وہ نہیں کریں گے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے مت بتاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت تک نہیں بتایا، البتہ جب ان کی موت کا وقت آیا اس وقت اس ڈر سے کہ میں ایک حدیث کو چھپانے کا مجرم نہ بن جاؤں، اس وجہ سے انہوں نے بتا دیا۔ لیکن ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے شہادت دے دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور حرام ہونے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون؟ جس نے شہادت دے دی، یعنی جس نے ایمان قبول کر لیا، اعمال کا ذکر ہے ہی نہیں۔ مطلب حدیث کا یہ بنا کہ جس نے ایمان قبول کر لیا، اعمال چاہے جیسے ہوں جہنم میں نہیں جانا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ گنہگار مومنین بھی جہنم میں جائیں گے اگر اللہ نے معاف نہ کیے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آئیں گے۔ اب آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں،
جو ہمیں بتاتی ہے کہ سفارش نہیں ہوگی سرے سے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو، اور وہ ایک فرمان ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اس طرح کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ پھر بھی جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ چنانچہ اس سوچ کے مطابق بھی ایک فرقہ دنیا کے اندر رہا جس کو فرقہ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عمل کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں، ان لوگوں نے بھی حدیث پیش کی، قرآن کی یہ آیت بھی ایک اچھی خاصی سوچ رکھنے والی ایک بڑی جماعت نے پیش کی۔ اب اگر قرآن کی یہ آیت کو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے تو بھی ہم غلط ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث غلط ہے تو بھی ہم پھنستے ہیں۔ اب آپ غور کریں، جب یہ دونوں آدمی غلط نہیں ہیں تو پھر یہ کیا غلط ہے، صحیح کیا ہے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے سفارشوں کا فائدہ ہوگا، احادیث ہمیں بتاتی ہے سفارشوں کا فائدہ ہوگا، اور قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے رسول کے احادیث ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ بدعمالی کرنے والے کو جہنم میں جانا پڑے گا اگر رحمت اللہ کی نہ ہوئی تو پھر یہ حدیث غلط ہے، وہ حدیث غلط۔ جواب یہ ہے دونوں حدیثیں صحیح ہیں، طریقہ غلط ہے سمجھنے کا۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے سمجھا اور آپ نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے بعد والوں کو سمجھایا۔ یعنی قرآن اور احادیث کو سمجھنے میں آدمی اگر اس سلسلے سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے گا، جو طریقہ سمجھنے کا صحابہ تک جاتا ہے، جو حضرات معتبر علماء درمیان میں آتے ہیں ان سے کٹ کر سیدھے قرآن اور حدیث کو سمجھے گا تو اس طرح کی گمراہی میں جائے گا۔ اس لیے جب کوئی شخص ڈائریکٹ لے کر آپ کے سامنے حدیث آتا ہے کہ دیکھو حدیث سے دین کو سمجھو، تب آپ دھیان کر لینا کہ آیت سے سمجھنے والے خوارج بھی آیت کو سمجھ رہے تھے، تب آپ کو دھیان کر لینا کہ مرجیہ حدیث سے دلیل دے رہے تھے۔ صحیح فیصلہ کون کرے گا؟ جو تمام احادیث تمام آیتوں کو سامنے رکھے گا اور شریعت کے مزاج کو سمجھے گا، جو صحابہ کے طریقے پر سمجھے گا۔ اسی لیے صحیح دین وہ جو اہل السنت والجماعت کا دین ہے، یعنی ان لوگوں کا دین ہے جنہوں نے دین بھی لیا اور صحابہ کے طریقے کو بھی لیا۔ جب ہم اس طریقے کو سامنے رکھیں گے، اب ہم کہیں گے آیت میں آیا کہ کسی کی طرف سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، تو یہ کسی وہ آدمی ہے جس نے ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس میں ایمان نہیں، جس شخص کے ایمان یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ میں شرک آ گیا، وہ شخص اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جب معاف نہیں کرے گا اور اللہ اجازت اس کے حق میں سفارش کی نہیں دے گا تو اب سفارش ہوگی نہیں۔ تو یہاں جس شخص کے حق میں سفارش نہیں ہوگی وہ شخص ہے جس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے محروم ہونا ہے، یا جس کو اللہ سزا دینا چاہتا ہے۔ البتہ یہ آیت بالکل سرے سے سفارش تھا اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہی ہے۔ سفارشیں ہوں گی، قبول بھی کی جائیں گی، اس کے متعلق قرآن کریم کی دوسری آیات موجود ہے، دوسری احادیث موجود ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر کے دین سیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے ایک بات کو پکڑ کر آپ کا علاج کرنے بیٹھ جائے، دیکھیں اس دوائی سے فائدہ ہوتا ہے، آپ اس کو معتبر ڈاکٹر نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی ایک لفظ کو پکڑ کر، ایک حدیث کو پکڑ کر، ایک آیت کو پکڑ کر اگر کوئی آپ کو دین سے سکھا رہا ہے یا سکھانے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ وہاں بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، جیسے جسم کو بچا رہے ہیں ویسے اپنے دین کو بچائیں۔ تو پہلی بات ان آیتوں کے متعلق آج کل کے کلچر کے لحاظ سے یہ سمجھنی ہے کہ قرآن اور احادیث کو سمجھنا ہے صحابہ کے طریقے پر، اور اس سمجھنے میں یہ بھی بات ہے کہ سفارشوں کا فائدہ ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا جنہیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں ایمان سے محروم کر دیا، انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جب ہمارے سامنے بات آئی کہ سفارش سے فائدہ ہوگا تو کیا ہم بے فکر ہو جائیں؟ نہیں، سفارش کے تعلق سے ابھی دو باتیں آپ کے سامنے آئی، ایک یہ کہ سفارش سے سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسری بات وہ آئی کہ سفارش سے فائدہ ہوگا جو حقیقت بھی ہے، اور تیسری ایک سوچ آج کل چلتی ہے، میں نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، میرا فلاں پیر ہے، اس لیے میں اگر جو چاہوں کرتا رہوں وہ مجھے جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں
کہ تجھے جو جنت ملے گی تیرے عمل کی وجہ سے ملے گی، اس خوش فہمی میں نہ رہنا ہے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ جبکہ کسی بھی بڑے سے بڑے ولی سے اونچا مرتبہ اللہ کے رسول کا ہے، اور حضرت فاطمہ اللہ کے رسول سے یعنی اپنے والد سے جتنی محبت کر سکتی ہے ہم، اور آپ اس ولی سے، اس بزرگ سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو اس درجے میں محبت کے باوجود، اس درجے میں عقیدت رکھنے کے باوجود یہ سمجھانا کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش کی بنیاد پر بے فکر نہیں بیٹھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آپ خود اپنے ساتھ میں کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے کام کرتی ہے، 2 بیٹے آپ کے ہیں، ایک بیٹا کبھی زندگی میں آپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، جب دیکھو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج وہ بیٹا صبح آیا اور آپ کو 10,000 کا نقصان کرا کے آیا، آپ کتنے ناراض اس سے ہو جائیں گے، ایسا ویسا اس کو کہیں گے اور اس کو کسی لائق نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا بیٹا جو زندگی بھر آپ کا فرما بردار رہا ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتا رہا، کبھی غلط نہیں کیے، شام کو وہ آیا 50,000 کا نقصان کر کے آیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ تسلی دیں گے، اس کی غلطی کو آپ نظر انداز کریں گے۔ دونوں میں فرق کہاں سے آیا؟ ایک نے ہمیشہ آپ کی ناقدری کی، ایک نے ہمیشہ لاپرواہی برتی، اور دوسرے نے ہمیشہ آپ کے احکام کی، آپ کی ذات کی، آپ کی عزت کی پرواہ کی اور قدر کی۔ تو جب آپ ہمیشہ اپنے اعمال کی قدر کریں گے، اپنی طرف سے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اب امید رکھیں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ آئے گی۔ اور اگر آپ بے فکر ہو کر حرام خوری میں، حرام کاری میں، فرائض کے سے غفلت میں زندگی گزاریں گے اور پھر یہ کہیں گے اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اعمال کو چھوڑ کر کے جنت کی امید رکھنا بے وقوفی۔ آپ کو معلوم ہے اگر ایسا ہو جائے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل آپ کو 1,00,000 روپے کی لوٹری لگنے والی ہے، لوٹری لگنے والی ہے، گارنٹی نہیں ہے، امید ہے، 10 آدمیوں کا نام ہے، اس میں لگ رہا ہے تمہارا نام آنے والا ہے، اب آپ اپنا روزگار چھوڑ دیں، آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایک لوٹری کے بھروسے اپنی مستقل کی جاب، اپنا مستقل کا بزنس آپ بند کر دیں، کبھی بھی نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر عقل ہے تو۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ لوٹری کی صرف امید ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کی رحمت ہو بھی سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اللہ پکڑ کر لے۔ اعمال اگر آپ کر کے لے کے جائیں گے یقیناً آپ کے کام آئیں گے۔ اب 2 چیزیں سامنے آئی، اعمال کام آئیں گے، دوسری طرف اعمال جنت میں جانے کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعمال کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ اعمال ہمیں ہماری مغفرت کرا دیں گے، بلکہ اس لیے کہ ہم اللہ کو دکھائیں گے اپنی طرف سے ہم نے یہ کوشش کی ہے، ہمارے بس میں جو تھا وہ تیرے سامنے ہے، اب تو اس کے ساتھ میں جو کرے تیری مرضی ہے، لیکن ہمیں تیری ذات سے کرم کی امید ہے۔ جب اس امید کے ساتھ اس طریقے سے آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، یقیناً اللہ کی مغفرت ہوگی، اور پھر سفارشوں میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کے فرمان میں آپ نے سنا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ تو اب آپ امید لگائیں، میں نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا کیا۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ جب آپ زندگی میں اعمال کا وقت پائیں تو اس وقت میں یہ مت سوچیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی، سفارشوں کی بنیاد پر جنت مل جائے گی۔ اس وقت میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، میں اللہ کو اپنے اعمال سے مناؤں گا، میں اللہ کے سامنے رو کر گریہ وزاری کر کے توبہ کر کے مناؤں گا، اپنی محنت سے بناؤں گا۔ لیکن جب محنت کا وقت ختم ہو گیا، موت آنے کا وقت آیا، اب پوری امید اللہ کے حوالے کر دیں، اے اللہ تو مجھے جنت میں ضرور لے کر کے جائے گا، جہنم میرے لیے مقدر بنے یہ تیری طرف سے بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب امید لگائیں، جب اعمال کا موقع ختم ہو گیا، لیکن جب تک اعمال کی گنجائش ہے تب تک پوری کوشش کریں۔ جب بندہ اس راستے پر چلے گا سفارشیں بھی ہوں گی اور ان سفارشوں کا فائدہ بھی ہوگا، اور یہی ہمارے لیے سمجھداری کی بات ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا
اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی منوا لے آخرت میں نہیں ہو سکتا ہے، زبردستی سفارشیں کوئی کر لے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کو خدا ہی نہیں مان رہے، جب تم اللہ کو مان ہی نہیں رہے ہو تو کس بنیاد پر اس سے رحمت کی امید رکھتے ہو؟ تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اعمال جتنا آپ کو عقل، آپ کا جسم، آپ کی ذہنیت آپ کا ساتھ دے رہی ہے اس کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، بعد میں غلطی کوتاہیاں بھی ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔